یاد رکھو یہ سارے کام تم نہیں کر رہے، وہ کر رہا ہے اور اس نے کر لینے ہیں. کوئی یتیم رہ جائے گا اس کا بھی اس نے کر لینا ہے. وارثہ کل بات ہو رہی تھی بھائی صاحب سے، میرا سفر تھا کل، بڑا مزہ آیا ان کے ساتھ سفر کیا. اللہ والوں کے ساتھ سفر کرنے کا مزہ ہی اپنا ہے. وہ آکاش باجوہ کی بات ہو رہی تھی کہ اس طرح ہوا اس طرح ہوا. تو بھائی تم سارے آکاش باجوہ ہو، کیوں نہیں سمجھتے؟ حسرت ہے مال آ جائے. یہ مال کی کوئی اوقات حیثیت نہیں ہے، یہ مال کوئی شے نہیں ہے. اس بزرگ نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں، آخری سجدے میں ہوگا تو میری روح نکال لیں ہے جی. ایک میں کیا عرض کروں، میں کیا کہہ سکتا ہوں، گناہگار آدمی، علماء بیٹھے ہوئے ہیں. ختم اور جنازے پر سب سے بہترین موضوع میرے اکثر ساتھی جو ہے وہ رسالے صاحب کے ثبوت پر تقریر کرتے ہیں. میں نے کہا جنہوں نے ختم دلانا انہوں نے دلانا ہی دلانا، ان کو کوئی روک سکتا نہیں. ان کو کچھ سکھانا ہے تو موت سکھا دو. ان کے پلے کچھ ڈالنا ہے تو ایسی شے ڈالو. یہ موت تو وہ شے ہے جو رسول اللہ سکھاتے تھے صحابہ کو. یہ موت ہوا جو رب قرآن میں سکھا رہا ہے. قُلِ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے مرو، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. موتو قبل ان تموتو، رسول اللہ کہہ رہے ہیں، دین کہہ رہا ہے، شریعت کہہ رہی ہے. لیکن ہمیں افسوس ہے، ایسا حسرت ہے، ایسی حسرت ہے. جناب ادریس نے کہا کون ہے تو؟ اس نے کہا نا ملک الموت، میں موت کا فرشتہ ہوں. آپ ڈر گئے. آپ نے کہا اجے تاکابزن ہم زائرن، میری زیارت کرنے آیا یا میری روح قبض کرنے آیا ہے؟ اس نے کہا جئت زائرن، حضور میں آپ کی زیارت کے لیے آیا. کیا کرنے آیا؟ زیارت کرنے آیا. ایسے خوش نصیب بھی ہے جن کی زیارت کرنے ملک الموت خود آتا ہے. انہوں نے کہا اچھا اگر تو میری زیارت کرنے آیا تو مجھے ایک بات بتا، یہ تو اتنے لوگوں کی روحیں نکالتا ہے، موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے تو چکھا نہیں تو میں کیسے بتا سکتا ہوں. کہا میں بندہ لا کے آپ کے سامنے ماروں؟ ان کا وہ چکھے گا، میں نے تو پھر نہ چکھا. اور آپ نے پوچھا 4 دن سے یہاں بیٹھا ہے، بندہ مرا کوئی نہیں. اس نے کہا حضور جس طرح یہ آپ کے سامنے دسترخوان ہے، ساری دنیا میرے لیے اس طرح ہے. آپ اپنے دسترخوان سے یہاں وہاں سے چیزیں اٹھا کے کھا رہے ہو، میں یہاں بیٹھا ساری کائنات سے لوگوں کو اٹھا رہا ہوں. میرے لیے سفر، دوری اور قرب کوئی معنی نہیں رکھتا. میں سوچتا ہوں کہ یہ تو ملک الموت ہے، اس کے لیے ساری کائنات دسترخوان کی طرح ہے، تو امام الانبیاء کے لیے کائنات صرف جملے تک نہیں میں رہنا چاہتا، میں تھوڑا سا اس سے آگے جانا چاہتا ہوں. شرم آتی ہے. حضرت ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، آپ نے ساری زندگی اپنی ٹانگوں کو اس طرح سیدھا نہیں کی، اس طرح نہ مجلس میں نہ خلوت میں. جناب ٹانگیں سیدھی کر لیں، بستر پر بھی کبھی ٹانگیں سیدھی نہیں کی. پوچھا کیا بات ہے؟ مجھے اللہ سے حیا آتی. اگر رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ کائنات میرے لیے ایسے جیسے تھیلی پر رکھا ہوا رائی کا دانہ ہے، جب رائی کا دانہ ہے تو مجھے حیا تو حضور سے آنی چاہیے نا. جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے کوئی گری ہوئی حرکت کروں تو مجھے تو یہ شرم آئے کہ میرا نبی تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت ادریس نے کہا کہ میں خود ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں، تو ایسا کر میری روح نکال. ملک الموت نے کہا میں تو چونٹی کی روح جو ہے اس کی مرضی کے بغیر نہیں نکال سکتا، آپ تو اللہ کے مقرر بندے ہیں. اللہ نے فوراً وہی فرمائی. ملک الموت سے کہا جو میرا بندہ کہتا ہے ویسے ہی کر دیں.
آپ لیٹے، اس نے بڑی آہستگی کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ جناب ادریس کی روح نکالی، اور جب ادریس علیہ السلام فوت ہو گئے، روح نکل گئی، تو ملک الموت خود رونے لگے۔ پہلے لوگوں کے رونے پر اسے اعتراض تھا کہ لوگ کیوں روتے ہیں، وہ ٹائم پر بندہ فوت ہوا ہے، اس کا وقت آیا تو میں نے اس کی روح نکالی ہے، آج خود رونے لگا۔ پوچھا ملک الموت آج کیوں روتا ہے؟ کہا یار 4 دن اس بابے کے پاس بیٹھا ہوں، بابا مجھے سونا لگتا، اب اس کی روح چلی گئی ہے تو مجھے اس کی جدائی اور اس کی محبت مجھے رلا رہی ہے۔ اللہ نے کہا دوبارہ روح داخل کر، دوبارہ روح داخل کے اندر ادریس اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے پوچھا، ملک الموت نے پوچھا حضور آپ نے تو چکھ لیا ہے تو مجھے بتائیے کیسا ذائقہ ہے؟ انہوں نے کہا مت پوچھو کیسا ذائقہ ہے۔ اس نے کہا حضور ابھی تو میں نے آپ کی روح اس طرح نکالی نہیں جیسے میں مردوں کی روح نکالتا ہوں، میں تو بڑی پیار سے روح نکالی ہے، آپ بتائیے تو۔ جن کا موت کا ذائقہ ایسا ہے کہ جانور کو ذبح کیے بغیر اس کی کھلڑی اتاری جائے، جو اس کا درد ہے، جو اس کا کرب ہے، جو اس کی تکلیف ہے، اس کو 100 مرتبہ جمع کرو تو یہ ہے موت کا ذائقہ، یہ ہے موت کا ذائقہ۔ قرآن کہہ رہا جاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختی آئی حق کے ساتھ، والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ اللہ کہتا ہے پنڈلی پنڈلی سے جوڑ کے مروڑ دی جائے گی، ہڈیاں چٹک دی جائیں گی، پھر روح نکلتی ہے، ایسے روح نکلتی ہے۔ حشر بہشت میں عین الفقر میں بابا صاحب لکھتے ہیں اللہ ان کا عرس شروع ہو گیا ہے، ان کی عرس کی رون کے بحال کرے اور اللہ ہمیں ان کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت بخشے۔ فرید و دین گنج شکر فرماتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے ایسے نکل جیسے گندے ہوئے آٹے سے بال نکلتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نے کہا ہے۔ کہا حضور قرآن کا مضمون تو اس کی موافقت نہیں کرتا، قرآن تو کہہ رہا موت کی سختی ہے، قرآن تو کہہ رہا ہڈیاں چٹک دی جاتی ہیں، تو آپ کا جو فرمان ہے وہ قرآن کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تو جا کے سورہ یوسف پڑھ جا۔ وہ بزرگ اٹھے، وضو کیا، سورہ یوسف کھول، سورہ یوسف کھول کے تلاوت شروع کر دی۔ جب اس مقام پر پہنچے کہ زلیخا کو مصر کی عورتوں نے کہا اے تو غلام پر مر بیٹھی، شرم نہیں آئی کس پر مری ہے؟ عزیز مصر کی بیوی ہے، عزت نلام کر دی مصر کی عورتوں کی تو نے۔ اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ بتانے والی چیز نہیں ہے، یہ چکھانے والی چیز ہے، تم کل میرے گھر آؤ۔ بلایا، دسترخوان پر بٹھایا، چھریاں ہاتھ میں پکڑائیں اور اب کہا پھل کھاؤ، وہ پھل کھانے لگی۔ وقالت اخرج علیہن، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے جب آپ نکلے ان پر، فلما رأینہ اکبرنہ قطعن ایدیہن وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، ادھر وہ چھریوں سے اپنے ہاتھ کا کٹا نہیں دیا، اپنے ہاتھ کاٹ رہی تھی، ادھر یوسف کو دیکھ رہی تھی۔ اب ہاتھ کاٹنا اور نظارہ دیکھنا کوئی فرق تو نہیں ہے، لیکن اگر ہاتھ کٹ رہا ہے تو درد کیوں نہیں ہو رہا؟ اس بزرگ نے قرآن کی تلاوت بند کر دی، کہا سمجھ آ گئی ہے کہ جب مومن مرتا ہے، مومن کا آخری وقت ہوتا ہے تو جنت میں اللہ اس کا ٹھکانہ دکھاتا ہے۔ ادھر سے فرشتہ جب روح نکالتا ہے تو ویسا ہی ہوتا ہے، درد اتنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ درد تو امام الانبیاء کو بھی ہوا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب رسول اللہ کا آخری وقت تھا، آپ کا سر انور میری گود میں تھا اور رسول پاک کے پاس پانی کا پیالہ پڑا ہوا تھا اور آپ اس میں ہاتھ بھگوتے تھے، کبھی پیشانی پر ملتے تھے، کبھی ہونٹوں پر لگاتے تھے، اور آپ کہتے ہیں یا اللہ موت کی سختی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے اپنی پناہ عطا فرما۔ موت کی سختی تو رسول اللہ کو بھی آئی ہے،
لیکن مومن جب مرتا ہے، یہ میں مسئلہ کلیئر کروں اور بات ختم کرتا ہوں کہ مومن جب مرتا ہے تو کچھ ایسے خوش نصیب مومن بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنا دیدار عطا فرماتا ہے، اور جب اللہ کے جلوے دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر سے ملک الموت روح نکالنے کا مرحلہ مکمل کر، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ اگر مصر کی عورتیں یوسف کو دیکھ کر ہاتھ کٹے درد نہ ہو تو جو حسن یوسف کا خالق ہے اس کا حسن کا حال کیا ہوگا؟ کچھ خوش نصیب ایسے ہیں، ورنہ خادم صاحب جیسے، عاشقوں جیسے کہ جب ان کی روح نکلتی ہے جلوہ مصطفیٰ دکھایا جاتا ہے، وہاں درد کا احساس نہ ہو۔ کسی کو جنت دکھائی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ان مومنی کی روح اتنی آسانی سے نکلتی ہے تو حضور کی تو سب سے آسانی سے نکلنی چاہیے تھی۔ یہاں حدیث میں رسول اللہ کی روح کی نکلنے کا جو وقت ہے اس کی شدت کیوں بیان کی گئی ہے کہ حضور درد سے دورے ہو رہے تھے، حضور درد سے کرا رہے تھے، حضور اللہ کی پناہ مانگ رہے تھے۔ اس بات کو شاہ کے محقق نے الفقہ و تصوف میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا اصل معاملہ یہ نہیں تھا، معاملہ کچھ اور تھا، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ رب تعالیٰ جب کسی بندے کی شان بڑھانا چاہتا ہے اور جتنی اس کی شان اس نے اپنی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اس مقام پر وہ نہیں پہنچا، اللہ پھر اسے موت کے وقت سختی میں مبتلا کرتا ہے اور سختی سے وہ اس مقام کو پا لیتا ہے۔ اور ساری کائنات میں سب سے بڑا مقام رسول اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے موت کی سختی سے بھی مقام ملتا ہے، اور اللہ چاہتا تھا میرے محبوب کو یہ تکلیف ملے تاکہ اس سے حضور کی شان ساری کائنات سے اور بلند ہو جائے۔ رسول اللہ کی تو شان کی بلندی کا معاملہ تھا، لیکن سوال آخری میرا یہ ہے کہ حضرات اس مجمع میں مجھ سمیت کیا ہماری آنکھیں اس لائق ہیں کہ ہم رب کا جلوہ دیکھ سکیں؟ کردار، کرتوت، اخلاق، خیالات، فکریں ایسی ہیں کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ سکے؟ کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم رسول اللہ کا جلوہ دیکھ سکیں؟ حضور کے نام پر قربان ہونے کا وقت آئے تو پھر ہمیں کئی چیزیں یاد آ جائیں، کئی سارے خدشات ہمارے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ دوستو سنو، اور سب سے بڑی بات آج کی میری گفتگو کی سب سے بڑی بات وہ میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ جب وضو کرتے ہو نجاست حکمیہ سے آپ پاک ہو جاتے ہو، آپ پاک ہی ہوتے پھر بھی آپ وضو کرتے ہو، آپ اور پاک ہو جاتے ہو، نماز کے قابل ہو جاتے ہو۔ لیکن سنو، ایک ایسی پلیتی بھی ہے جو پانیوں سے پاک، ایسی پلیتی، ایسا نسخہ کیمیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے یا اس کی محبت سے، رسول اللہ کے عشق سے آنسو کا ایک ننھا سا قطرہ نکل آئے جس سے اس کی آنکھ کے وہ باغ تر ہو جائیں، اللہ ایسے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے۔ جہاں ہم اعلیٰ قسم کے شیمپو اور اعلیٰ قسم کے صابن استعمال کرتے ہیں، ڈٹرجنٹ استعمال کرتے ہیں، اور اپنی روح کو پاک کرنے کے لیے کبھی رو بھی لیا کرو، کبھی رونے والوں کی صحبت میں بیٹھ بھی جایا کرو، تاکہ وہ جو منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے زندگی ہے وہ خارج ہو جائے اور آنکھیں اس لائق ہو جائیں کہ رب کا جلوہ دیکھ سکیں، رسول اللہ کا جلوہ دیکھ سکیں، جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ سکیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور سنو، غور سے سنو میری بات، یہ خود ہوگا نہیں۔ آپ کی خواہش ہے میں نیک ہو جاؤں، نہیں ہوگے نیک آپ، نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ تجھے کسی نظر والے کی نظر کی ضرورت ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کسی نگاہ والے کی سامنے بیٹھ تو صحیح۔